عزیزان گرامی، آگے پھر فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے پیغام سے، میری نصیحت سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، اسے پسے پشت ڈال دے گا، میرے اس قرآن کی بے قدری کرے گا، اس سے جو منہ موڑے گا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا جینا، اس دنیا میں جینا تنگی کا جینا ہوگا۔ ہمارے یہاں پنجابی کا ذکر ٹکو رکھ گئے تھے آپ پیچھے، ہینڈ ٹو ماؤتھ، صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح سے کام کر رہا ہے، لیکن اپنا پیٹ بھرتا ہے نہ بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، نہ رشتہ داروں کی، نہ والدین کی، کسی کے حقوق نہیں پورے کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں معیشتاً ضنکا، تنگی کا جینا، ہر وقت ٹینشن، ہر وقت پریشانی، کل کیا ہوگا، فلاں کام کرنا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، فلاں جگہ قرض لیا ہوا ہے اس کو ادا کرنا ہے، وہ فلاں جگہ ہم نے بیانہ دیا ہوا ہے، وہ 2 لاکھ روپے وہ ضائع ہوتے ہیں، پیسے کہاں سے لائیں گے پوری پیمنٹ کے؟ ایک عذاب کی زندگی، مسلسل ٹینشن اور گزارا نہیں ہو رہا۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پیغام سے، میری نصیحت سے، میرے دیے ہوئے راستے سے منہ موڑو گے تو اس دنیا میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ اور عزیزان گرامی، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ ہمارا جینا اس دنیا میں اس لیے حرام ہے کہ ہم قرآن پہ اتنا عمل بھی نہیں کرتے جتنا عیسائی اور یہودی کرتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، میری بات کو برا نہ منائیے گا۔ ہم اس کتاب پہ، اللہ کی اس پیغام پہ اتنا عمل بھی نہیں کرتے جتنا کہ عیسائی اور یہودی کرتے ہیں۔ آپ اگر نہ مانیں تو میں ایک مثال میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اس کلام کا جو اصل منشا ہے وہ ہم میں صدق اور امانت پیدا کرنا ہے، صدق اور امانت پیدا کرنا۔ نبی صادق ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی صدق اور امانت کا عکس ہوتی۔ خدا نہ کرے آج ہمارے کسی بزرگ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ ہسپتال میں داخل ہو، اس کو لائف سیونگ ڈرگ پہ ڈاکٹر ڈال دے کہ صاحب یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے، ہائی پوٹینسی اینٹی بایوٹک ہے، جاؤ بازار سے بھی لے کے آؤ ورنہ تمہارے بابا کی زندگی خطرے میں ہے۔ اب ہم بھاگے بھاگے آئے بازار میں، ہانپتے کانپتے ہوئے دکاندار کے پاس کہ میرے بھائی جلدی سے یہ دوائی دے دے، تو وہ دوائی نکال کے دے دیتا ہے کہ کہے گا باؤ جی ایک دوائی تو یہ ہے، یہ فلاں حاجی صاحب کی کمپنی کی ہے، اور ایک دوائی یہ ہے، یہ فلاں یہودی کی کمپنی کی ہے، امریکہ سے آئی ہے۔ آپ کو اپنے بابا کی جان بچانی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ سچ بتائیں کس کی دوائی خریدیں گے آپ؟ یہودی کی دوائی خریدیں گے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے حاجی صاحب کے مقابلے میں صدق و امانت میں وہ یہودی زیادہ ہے۔ صدق و امانت میں وہ دوائی جو ہے غلط نہیں بنائے گا، اس کی دوائی سے میرے بابا کی جان بچ جائے گی، لیکن ہمارے گھر کے جو مسلمان بھائی نے، مومن بھائی نے جو دوائی بنائی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نمبر 2 ہو، اور زیادہ چانسز اسی کے ہیں، تو میں یار 200 روپے زیادہ دے دیتا ہوں لیکن میں وہی دوائی خرید لیتا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ اس قرآن پہ اقرار کرنا، دعوے کرنا، اس کو آپ چھوڑ دیں کہ اقرار کون کرتا ہے، دعوے کون کرتا ہے، نعتیں کون زیادہ لکھتا ہے، قوالیاں کون زیادہ کہتا ہے، اور وجد اور حال کس کو زیادہ ہے، اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف ہٹا دیں، دعوے اور اقرار کے پہلو کو ایک طرف ہٹائیں، عملاً مجھے یہ بتائیں کہ عملی طور پہ اس قرآن پہ زیادہ عمل کون کر رہا ہے؟ کیا یہ واقع نہیں ہے کہ ہم قرآن پہ اتنا عمل بھی نہیں کر رہے جتنا کہ عیسائی اور یہودی کر رہا ہے؟ اس کے بعد اگر ہمارا جینا حرام نہ ہو جائے،
ہمارا جینا تنگی کا جینا نہ ہو، تو پھر یہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پھر قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے. اسی لیے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو میری نصیحت سے، میرے پیغام سے منہ موڑے گا، فإن له معیشتا ضنکا، اس کا جینا، اس کی معیشت، اس کا گزران اس دنیا میں تنگی کا گزران ہوگا. وہ آخرت میں کیا کریں گی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، وہ یوں کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، بات یہ ہے کہ تیرے پاس دنیا میں ہماری آیات پہنچ چکی تھی، ہمارا کلام، ہمارا قرآن، اس کی آیات تجھ تک پہنچا دی گئی تھی، یہ ہم نے انتظام کر دیا تھا. فنسیتها، تو نے اسے طاق نسیاں میں سجائے رکھا، تو نے اس سے روگردانی کی، تو نے کبھی اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس پورے قرآن کو سمجھنے کی، جاننے کی، ماننے کی اور اس کی ایک ایک آیت پہ ایمان لانے کی کوشش ہی نہیں کی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جو حشر تو نے میرے کلام کا کیا ہے وہی حشر آج میں تمہارا کروں گا. تو نے میرے کلام کو، میری آیات کو بھلائے رکھا، آج میں تجھے بھلا دوں گا. عزیزان گرامی، یہ ہے وہ بدبختی جس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے.